اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وهو بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور پوری امت مسلمہ اس وقت ماہ رمضان مبارک کی انتظار میں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، 3 مہینے برابر میں ہیں، رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، اللہ ہی مہینوں کا خالق و مالک ہے، لیکن سبحان اللہ جس چیز کو چاہتا ہے بطور خاص چن لیتا ہے۔ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ خدا کا خاص مہینہ ہے۔ رجب المرجب، رجب کا مہینہ بے شمار خوبیاں، بے شمار اوصاف، لاتعداد خوبیاں اس ماہ مبارک میں ہیں۔ ایک بہت بڑی خوبی اور ایک بہت بڑا واقعہ کہ 27 رجب المرجب کو حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم باعث تخلیق آدم و بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج شریف بحمد اللہ 27 رجب کو ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں، آسمانوں اور خدا کے سارے جہانوں کی سیر فرمائی۔ یہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس کے بعد شعبان المعظم ہے جس کے اختتامی لمحات گزر رہے ہیں۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آپ اس ماہ مبارک کو بہت روزے رکھتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ روزے رکھتے، پھر کبھی ناغہ فرماتے، اور یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ عمل دربار خداوندی میں ایسا پسندیدہ ہے کہ کہیں کل امت کے لیے بھی روزے فرض نہ ہو جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑی رعایت اور سہولت بھی چاہتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے، قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بھی عظمت کا مہینہ ہے۔ آگے رمضان المبارک سبحان اللہ جس کی آمد ہے، یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے بے شمار انعامات و اکرامات کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس ماہ مبارک کو بے شمار اوصاف عطا فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ بندے کی بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ بندے کی جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خاصا انعام فرمایا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس انداز میں رمضان المبارک کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کیا، اور رمضان المبارک میں وہ لمحات بھی آئے کہ رمضان کے مہینے میں جنگ بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور بدر کا مارکہ 17 رمضان المبارک کو تھا، اور کیا عجیب کیفیت تھی کہ جب نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کمان فرما رہے تھے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے
کہ آج بھی پوری امت مسلمہ کی کمان حضور فرما رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب میرے آقا کریم ظاہری طور پر جلوہ فرما تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا 313 مسلمانوں پر مشتمل تھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، چند جوان بھی تھے، چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، چند درے ہیں، کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں ہے. مقابلے میں 1000 سے زیادہ جوان مقابلے میں ہے، جو اسلحہ سے لیس ہے، جو اس زمانے کا ضروری سامان تھا جنگ کے لیے، وہ سارا ان کے پاس ہے. لیکن مسلمانوں کے کارواں کا کیا کہنا. ابو الاسر حفیظ جلندری نے حسین نقشہ کھینچا ہے کہ یہ منظر، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اور جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی محبت لے کے آئے ہیں، تو سیدنا خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چون و چرا بتا دیا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. سبحان اللہ. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، قرآن مجید فرقان حمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کا اور قرآن کا رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے. اور جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان نماز تراویح ادا کرتا ہے، اور بحمد اللہ تعالی 20 رکعت تراویح جو ہر مسلمان پر لازم ہے. اور یہ وہ 20 رکعت تراویح ہے جو خانہ کعبہ میں حرم نبوی میں 14.5 صدیوں سے ادا کی جا رہی ہے. اور وہ 20 رکعت تراویح کی ایک پوری تاریخ ہے جو مسلمان جوق در جوق نماز تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام جو حضور پاک پہ نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جناب جبریل امین سے قرآن کا ایک دور فرماتے تھے. لیکن جب سرکار دو عالم کا ظاہری طور پر اس جہان کا آخری سال تھا، حضور کی ظاہری پردہ پوشی کا سال تھا، تو میرے آقا کریم سے جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قرآن کا دور 2 دفعہ نہ ہو جائے. سرکار دو عالم نے فرمایا بالکل 2 دفعہ ہو جائے، میں سمجھ گیا ہوں کہ میں دنیا سے اب جانے والا ہوں. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بحمد اللہ تعالی بے شمار گناہگاروں کو اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. حدیث شریف ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر روز 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. 10 لاکھ. یکم رمضان کو 10 لاکھ، پھر 2 رمضان کو 10 لاکھ، پھر 30 رمضان کو 10 لاکھ. ہر روز 10 لاکھ جہنمی کو آزادی ملتی ہے. اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اتنا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پچھلے جو دن گزرے 28 یا 29 جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، آج آخری دن ہے اس مقدار کی، آج ایک ہی دن اتنی بخشش کر دو اور ان لوگوں کو آزادی دلا دو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی قرب عطا فرمائے اور زندگی کی آخری ساعتوں تک حضور کی سنت و شریعت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔